ٹی وی کے اینکر پر جو حملہ ہوا وہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ٹی وی کا اینکر آپ کا نور نظر ہے، آپ کو اس سے بڑی محبت ہے، آپ کے دل کی دھڑکن ہو سکتی ہے آپ کی حکومت کی طرف، آپ کا نور نظر، آپ کا نور نظر، بلکہ کہوں گا کہ وہ اینکر نہیں بلکہ آپ کی نور جہاں ہے، وہ نور جہاں ہے، ان پر حملہ ہو، میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں، کسی کی مذمت نہیں چاہیے، بلکہ پریس کونسل نے جو کہا کہ ایون بیڈ جرنلزم ڈز ناٹ ڈیزرو ٹو بی فزیکلی اٹیک، بالکل آئی ایگری ود دیٹ۔ ایک آن لائن کمپنی سے ویجیٹیبل منگایا گیا، ویڈیو آیا، ایک شخص اپنی وائف کو، اپنی پتنی کو مت لو یہ مسلمان ہے، کیا ہے بتائیے آپ؟ اسپتالوں میں ایڈ آتا ہے کینسر کے ہسپتال میں کہ مسلمانوں کو نہیں لیا جائے گا۔ یاد رکھیے کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ کووڈ-19 کی دوا نکل جائے گی، مگر یہ جو نفرت مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے اس کی کوئی دوا نہیں ہے۔ وطن عزیز میں یہ جو نفرت کا ماحول مسلمانوں کے تعلق سے کھڑا کر دیا گیا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بھارت کے وزیر اعظم، آپ نے تو بیان دیا کہ وائرس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، صحیح کہا آپ نے، مگر بھارت کے ہمارے ملک کے وزیر اعظم سے، میرے پرائم منسٹر سے، میرے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ کے ہی کیبنٹ کے ایک وزیر نے نہیں کہا تھا کہ تبلیغی جماعت طالبانی ہے؟ بتائیے آپ، کیا آپ ہی کی حکومت نے جب روز شام میں کووڈ-19 کے فگرز دیے جاتے تھے تو ایک گروپ سے اتنے آئے، پھر سنگل سورس بتا دیا گیا، اور پھر آج آپ بیان دیتے ہیں کہ وائرس کا کوئی ریلیجن نہیں ہوتا؟ پرائم منسٹر آف انڈیا، آپ بتائیے یہ پھر کنٹرڈکشن کیسے ہوگا؟ آپ ہی کے ایک انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹر ہیں، آج بیان دیتے ہیں کہ ایک ٹی وی کے اینکر پر جو حملہ ہوا وہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یقیناً وہ ٹی وی کا اینکر آپ کا نور نظر ہے، آپ کو اس سے بڑی محبت ہے، آپ کے دل کی دھڑکن ہو سکتی ہے آپ کی حکومت کی، مگر یہ منافقت کیوں؟ کیا کشمیر میں وہ ایک لڑکی جس کا نام مسرت زہرا ہے، اس پر UAPA لگا دیا گیا؟ آپ کے انفارمیشن براڈ کاسٹنگ منسٹر اس پر خاموش کیوں ہے؟ کیا جرم ہے اس خاتون کا؟ کون سی ایسی تصویر لی اس نے؟ کیا تصویر سے اینٹی نیشنل فیلنگ پروموٹ ہوتی ہے؟ اور وہ تصویر کون سی تصویر ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ بتائیے آپ کہ ایک طرف آپ کا نور نظر، آپ کا نور نظر، بلکہ کہوں گا کہ وہ اینکر نہیں بلکہ آپ کی نور جہاں ہے، وہ نور جہاں ہے، ان پر حملہ ہو، میں بھی اس کی مذمت کرتا ہوں، کسی کی مذمت نہیں چاہیے، بلکہ پریس کونسل نے جو کہا کہ ایون بیڈ جرنلزم ڈز ناٹ ڈیزرو ٹو بی فزیکلی اٹیک، بالکل آئی ایگری ود دیٹ، بٹ یہ جرنلسٹ کے اوپر UAPA، فوٹوگرافر ہے بچی، وہ کوئی رپورٹنگ کر رہا ہے اس پر UAPA۔ میں وطن عزیز کے تمام لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بحیثیت MP میں نے 2012 میں میں نے جب منموہن سنگھ پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم تھے، میں نے اس وقت بھی UAPA کے امینڈمنٹس کی مخالفت کی تھی، جب ہوم منسٹر محترم جناب چدمبرم صاحب تھے، میں نے مخالفت کی تھی اس وقت بھی، اور کہا تھا کہ آج آپ جو ترمیم کرنے جا رہے ہیں اس کا استعمال مسلمانوں پر، دلتوں پر، آدیواسیوں پر ہوگا۔ پھر جب ہوم منسٹر جناب امت شاہ نے امینڈمنٹ لے کر آئے پارلیمنٹ میں، اس وقت بھی میں نے اس کی مخالفت کی، میں نے مخالفت کی کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے، ہماری آئین، ہماری سمویدھان کے خلاف ہے کہ کیسے آپ ڈکلیئر کر دیں کسی کو ٹیررسٹ، بغیر کورٹ کسی کو کنوکٹ کرے۔ آج آپ دیکھتے کیا ہیں کہ UAPA کا استعمال ہو رہا ہے، اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ UAPA کا استعمال ان مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا
جن کے پاس ایک سوچنے کی کیپیسٹی ہے. یہ یو اے پی اے کا استعمال ان دلتوں پر ہوگا جن کے پاس آواز ہے. یہ یو اے پی اے کا استعمال ان آدیواسیوں پر ہوگا جن کے پاس ایک دھڑکتا ہوا دل ہوگا. اور یو اے پی اے کا استعمال صرف اس لیے کیا جاتا ہے کسی کو جیل میں ڈال کر سڑا دیا جائے, جیل میں ڈال کر سڑا دیا جائے, وہ سڑتا رہے 5 سال 6 سال 7 سال کے بعد پھر وہ بری ہو جاتے ہیں. بتائیے آپ, یہ کہا یہ یو اے پی اے کی امینڈمنٹس کانگریس نے تائید کی, اس کا بل بنانے والے, قانون بنانے والے کانگریس پارٹی ہے. کانگریس پارٹی ذمہ دار ہے اس کی. ڈاکٹر منموہن سنگھ کے زمانے میں اس میں امینڈمنٹ کیا گیا اور سختی پیدا کی گئی, پھر اس کو اور سختی پیدا کر دی. مودی حکومت جب امت شاہ ہوم منسٹر بنے تو بل لے کر آئے. یہ یو اے پی اے کا اس طرح کا استعمال ہو رہا ہے. کوئی ٹی وی کا اینکر بیٹھ کر اپنے ٹی وی اسٹوڈیو میں 71 باتیں کر سکتا ہے, دین اسلام کا مذاق اڑا سکتا ہے, مسلمانوں کی توہین کر سکتا ہے, گالی دے سکتا ہے ان کو, مگر کچھ نہیں ہوگا ان کو, کیونکہ ٹی وی کے اینکر ہیں, برسر اقتدار رولنگ پارٹی کے نور نظر ہیں, غریب ہیں, کیونکہ رولنگ پارٹی اور پرائم منسٹر کے چاہنے والے ہیں, اس لیے ان کے پاس ایک انبریڈلڈ رائٹ ہے کہ وہ کسی کو بھی چاہے کچھ کہہ سکتے ہیں. میں ان ٹی وی اینکر سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں, یاد رکھو آج آپ بہت بول رہے ہیں, بولیے آپ ہر بار میرا نام لے کر بولتے ہیں, کچھ ٹاپک ہو میرا نام لے لیتے ہیں آپ, اور نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ ایک عام ہندو کو میسج دیا جائے کہ دیکھو یہ مسلمان تھریٹ ہے. یاد رکھیے روانڈا میں جو ہوا کبھی یہاں پر نہ ہو جائے, روانڈا میں جو ہوا یہاں پر نہ ہو جائے. پورے حالات تو وہی بتا رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا تھا, جنوسائیڈ کے بعد کیا کہا تھا رپورٹس میں, پڑھیے. ہم اینکر سے کہنا چاہ رہے ہیں, پڑھو آپ کبھی جا کر کہ روانڈا کا جو جنوسائیڈ ہوا تھا کس کی وجہ سے ہوا تھا. حکومت کا بھی کام یہ ہے کہ آپ کے لوگ اگر نہیں کہہ رہے تو آپ کے نور نظر, آپ کی نور جہاں, یہ تمام لوگ, یہ جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں, جو بلو آئیڈ بوائز ہیں آپ کے, یہ کیا کہہ رہے ہیں بتائیے آپ, کتنی نفرت پیدا کر رہے ہیں کہ آپ سب کو ایسے ہی بولتے جائیں گے. میرے عزیز دوستو, یہ حقیقت ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا پلگھر میں لنچنگ ہوئی, 3 سادھوؤں کی موت ہوئی, سنتوں کی. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, مذمت کرتا ہوں, مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ حسب عادت, حسب روایت, رولنگ پارٹی بی جے پی کے ایک اسپوکس پرسن ہیں جو وکیل ہیں, ایک انٹرنیشنل چینل پر جا کر انہوں نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے پلگھر میں لنچنگ کی اور 3 سادھو سنتوں کو مار دیا. واہ, کیا علم غیب آپ کے پاس ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مسلمانوں نے مارا. اس جگہ پر بعد میں کیا معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے نہیں مارا وہاں پر. آپ بتائیے کہ آخر کتنی نفرت. یقیناً ہم پلگھر میں جو لنچنگ اس کی مذمت کرتے ہیں, مگر میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, جو بی جے پی کی اندھی تائید کرتے ہیں, تقلید کرتے ہیں, میں ان سے بڑی ہی عاجزانہ بات کر رہا ہوں کہ اگر اخلاق کے قاتلوں کی جب موت ہوئی تھی, اگر پرائم منسٹر مودی کے منسٹر اس کے جنازے میں نہیں جاتے تو کیا پلگھر ہوتا؟ اگر اخلاق کے قاتلوں کو سزا مل جاتی تو پلگھر کا واقعہ نہیں ہوتا. اگر پیلو خان کے قاتلوں کو سزا ہو جاتی تو پلگھر نہیں ہوتا. اگر رقیب کو راجستھان میں جب مارا گیا, اس کے ایکیوز کو جب کورٹ کو لایا گیا تو جلوس کی شکل میں لایا گیا, اگر وہ روکتے تو یہ واقعہ نہیں ہوتا. اگر علیم الدین انصاری کے قاتلوں کو بی جے پی کے ایم پی اگر پھول کا ہار نہیں پہناتے تو پلگھر نہیں ہوتا. یاد رکھیے آپ کہ یہ 2 رخی پالیسی نہیں چلنے والی ہے. لنچنگ کسی مسلمان کی ہو, سادھو سنت کی ہو, کرسچین کی ہو, سکھ کی ہو, کسی کی ہو, انسان ہے, کسی کی بھی لنچنگ نہیں ہو سکتی. ایک ماڈرن ڈیموکریسی میں
ایک فنکشنل ڈیموکریسی میں کیسا کسی کی لنچنگ ہو سکتی ہے؟ پلگھر کی لنچنگ پر تمام لوگوں نے کہہ دیا مسلمان باہر کیا، بعد میں معلوم. آپ اندازہ لگائیے کہ مہاراشٹرا کے ہوم منسٹر کو ان 100 ایکیوز کی لسٹ کو جاری کر کے کہنا پڑا کہ کوئی مسلمان نہیں، اس دن کے لیے کہ ہم آپ کو جاری کرنا پڑا کہ مسلمان نے نہیں کیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ نفرت ٹھیک نہیں ہے جو مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے، جو بھارت کے باعزت شہری ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ممبئی کا واقعہ کہ ایک آن لائن کمپنی سے ویجیٹیبل منگایا گیا، ویڈیو آیا، ایک شخص اپنی وائف کو، اپنی پتنی کو مت لو یہ مسلمان ہے. کیا ہے بتائیے آپ؟ اسپتالوں میں ایڈ آتا ہے کینسر کے ہسپتال میں کہ مسلمانوں کو نہیں لیا جائے گا. یاد رکھیے کبھی نہ کبھی تو انشاءاللہ کووڈ-19 کی دوا نکل جائے گی، مگر یہ جو نفرت مسلمانوں کے تعلق سے پیدا کی جا رہی ہے اس کی کوئی دوا نہیں ہے. ملک کو کمزور، خدا نہ خواستہ ملک کمزور نہ ہو جائے. یہ نفرت کتنی نفرت پیدا کریں گے آپ؟ میں وزیر اعظم سے اور یہ تمام بڑے بڑے کرسیوں پر بیٹھنے والوں سے کہہ رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھیے کہ ملک میں گوڈ سے اور فارن میں گاندھی نہیں چل سکتا. ملک میں بھی گاندھی امبیڈکر چلنا چاہیے، فارن میں بھی گاندھی امبیڈکر چلنا چاہیے. دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں، دنیا کو ہم موقع دے رہے ہیں ہم پر تنقید کرنے کا. بحیثیت ایک بھارت کے باشندے کی مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کوئی بیرونی ملک کے لوگ میرے وطن پر تنقید کرتے ہیں. شرمندگی محسوس ہوتی ہے ہم تمام کو. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا پریویل. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں.